اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کویسچن ہیں، پہلے وہ لیں گے، پھر کچھ کالز بھی لیں گے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ہماری ٹریول ایجنسی ہے، ہم فضائی ٹکٹوں کے کاروبار کے لیے مخصوص ٹکٹنگ آئی ڈی یا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور انویسٹرز کو دعوت دیتے ہیں، وہ اس میں اپنا پیسہ جمع کرواتے ہیں اور اس رقم سے پھر ہم ٹکٹ خریدتے ہیں اور آگے ان کو بیچتے ہیں۔ پھر جو پروفٹ ہوتا ہے، جو وہ ٹکٹ بک جاتے ہیں تو انویسٹر کو اصل رقم واپس کرتے ہیں اور جو پروفٹ ہوتا ہے وہ بھی دیا جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اصل سرمایہ ڈوبنے کے امکانات تو کم ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایئر لائن دیوالیہ ہو جائے یا کوئی فراڈ وغیرہ ہو جائے تو کسی اور وجہ سے بھی سرمایہ ضائع ہو بھی سکتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، یہ مضاربہ کی ایک صورت ہے کہ ایک طرف سے مال ہے اور ایک شخص محنت کر رہا ہے، اس کو مال دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس سے ٹکٹوں کی سیل پرچیز کرو، اور پھر اس میں اگر پروفٹ پہلے طے کر لیا جائے کہ کتنا فیصد ان کو ملے گا، یہ پرسنٹ میں طے ہوگا، کتنا پرسنٹ اس کا، کتنا پرسنٹ اس کا، اور نقصان جو ہے اس کی یہ شرط نہ ہو کہ صرف نقصان جو ہے وہ یعنی ٹریول ایجنسی والا برداشت کرے گا یا دونوں برداشت کریں گے، تو یہ غلط ہوگا۔ مضاربت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پروفٹ ریشو کے اعتبار سے تقسیم ہوگا، جیسے 50-50% یا 60-40 کے ریشو کے ساتھ، اور نقصان جو ہوتا ہے وہ مال والے کا ہوتا ہے، جس کو رب المال کہتے ہیں۔ ہاں، اگر فرض کر لیں کہ 2 ایئر لائن کے ٹکٹ تھے، ایک میں پروفٹ ہوا، دوسرے میں کسی وجہ سے لاس ہو گیا، تو اس لاس کو پورا کرنے کے لیے پروفٹ کو استعمال کیا جائے گا۔ اگر پورا پروفٹ اس لاس کو پورا کرنے میں استعمال ہو گیا تو نہ ایجنسی والے کو کچھ ملے گا، نہ اس کو، جو ایجنسی والا مضارب کہلائے گا، یہ رب المال ہیں، تو دونوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور فرض کر لیں کہ اگر نقصان پورا ہو کے بچ گیا تو پھر جتنا پروفٹ بچا ہے اسی ریشو سے ایک دوسرے کو یعنی دیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا۔ اور فرض کر لیں کہ بالکل ہی پروفٹ نہیں ہوا، سراسر نقصان ہے، تو یہ رب المال کو نقصان ہوگا، وہ ایجنسی والے سے بالکل مطلب کسی قسم کا کلیم نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر ایجنسی والے کا کوئی قصور ہو، اس کی غلطی ثابت ہو جائے تو پھر بالکل رب المال حاصل کر سکتا ہے، باقی اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اگر یہ تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں تو یہ انویسٹ کرنا جائز ہے، اور اس پہ پروفٹ لینا اور ٹریول ایجنسی کا انویسٹرز کو دعوت دینا بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات نماز میں جماہی آ جاتی ہے، تو اگر ہم نماز میں رک جائیں تو 3 بار سبحان اللہ کی مقدار تاخیر ہو جاتی ہے، اور اگر رکے نہیں پڑھتے رہیں تو وہ آیت ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، کیونکہ جماہی کے اندر گڈ مڈ سے ہو جاتی ہے، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں پورا منہ کھول کر قصداً جماہی لینا یہ سخت مکروہ ہے، بلکہ بعض نے تو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قصداً نہیں لی، ایک دم غلبہ ہوا تو ہونٹ بند کر کے ناک سے ہوا نکالیں، یعنی آ کر کے منہ نہ پھاڑیں، بلکہ ناک سے ہوا نکال کر اس کو جتنا ہو سکے روکیں، اور جب آپ اس کو روکیں گے، اب اگر اس میں تھوڑی بہت کوئی دوسرے رکن میں تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ مطلب اس طرح کے جو طبعی لحاظ سے امور ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات کھانسی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو کھانسنے کے اندر بھی بیچ میں وقفہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات پین ہوتا ہے، درد ہوتا ہے تو یہ اوہ کے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں جو طبعی لحاظ سے اچانک ظہور پذیر ہوتی ہیں، ان میں اگر وقفہ ہو جائے تو اس سے سجدہ صاحب وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ لہٰذا پڑھنے کے بجائے کہ ٹوٹے پوٹے الفاظ اور غلط قسم کے کر کے آدمی کر رہا ہے، اس سے بہتر تھوڑا سا جماعی کو روکیں، اس میں وقفہ ہو جائے کوئی بات نہیں، اور پھر آگے دوبارہ تلاوت کو اسٹارٹ کیا جائے۔ بہن نے فرمایا کہ ان کو مائیگرین وغیرہ کا مرض ہے، تو جب رمضان آتا ہے تو ابتدا میں چونکہ روٹین چینج ہوتا ہے تو طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ بھوک کی وجہ سے بعض اوقات تو درد بہت زیادہ ہو گیا تو انجیکشن لگوایا، اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بہت ہی زیادہ پین ہوا، میٹنگ وغیرہ ہوئی تو پھر انہوں نے پانی پی لیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر فرض کر لیں کہ کوئی ایسا مرض ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ لگائے بغیر روزہ پورا نہیں ہو سکتا، تو اس کو چاہیے کہ انجیکشن لگائے، ڈرپ وغیرہ یوز کرے اور اپنے روزے کو مکمل کرے، ان کا روزہ نہیں جائے گا۔
لیکن یقیناً یہ اپنے پاس سے آپ کو فیصلہ نہیں کرنا، یہ کوئی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے۔ اگر کہیں کہ آپ کو انجیکشن لازم لگانا ہے یا پھر ڈرپ وغیرہ یوز کرنی ہے تو ایک ماہر ڈاکٹر، یا پھر آپ کا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ اسی مرض کے اندر پچھلے رمضان میں آپ نے روزے رکھے تھے تو سخت طبیعت بگڑ گئی تھی اور انجیکشن کے بغیر طبیعت نہیں سنبھلی تھی یا ڈرپ کے بغیر نہیں سنبھلی تھی، یا موجودہ مشاہدہ کہ آپ نے روزہ رکھا اور طبیعت بہت زیادہ بگڑنا شروع ہو گئی۔ اگر ان تین میں سے کوئی ایک دلیل آپ کے پاس موجود ہے، سابقہ زندگی کا تجربہ، موجودہ مشاہدہ یا کسی ماہر ڈاکٹر کی تلقین، تو بالکل آپ انجیکشن یا ڈرپ کے ذریعے اپنے روزے کو کمپلیٹ کر سکتی ہیں اور آپ کا روزہ نہیں ختم ہوگا۔ باقی جو آپ نے فرمایا کہ 5 منٹ پہلے طبیعت انتہائی خراب ہو گئی اور میٹنگز وغیرہ ہوئیں جس کی بنا پر پھر آپ نے پانی پی لیا، تو اگر واقعی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ آپ کو ہلاکت کا یقین ہوا اور اس بیماری کی یعنی اس مصیبت کی وجہ سے آپ نے پانی پیا اور وہ پانی پینا آپ کو بہت ہی ضروری محسوس ہوا، تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ لیکن آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ اگر پانی پیے بغیر، جس میں میٹنگ ہوئی تو اس سے کیا ہوا، 5 منٹ باقی تھے، آپ پورا روزہ کر سکتی تھیں، لیکن آپ نے ویسی کم ہمتی کا مظاہرہ کر کے، جبکہ پانی آپ کی نہ جان بچانے کے لیے ضروری تھا، یعنی اگر آپ پانی نہ پیتی تو مر جاتی، ایسا بھی نہیں تھا، یا اس پانی نہ پینے کی وجہ سے بہت شدید قسم کا مزید پین ہونا تھا، اگر یہ صورتحال بھی نہیں تھی تو پھر آپ کو یہ جان بوجھ کے روزہ توڑنا کہلائے گا اور اس پر آپ کو باقاعدہ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ خود غور کر لیں ان صورتحال کی بنا پر، اگر ایسی صورتحال تھیں تو یعنی بہت ہی زیادہ پانی کا پینا انتہائی ضروری تھا، ورنہ آپ کے لیے تکلیف بہت بڑھ گئی تھی یا موت کا اندیشہ تھا، پھر تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، ورنہ کفارہ بھی ہوگا۔ اور دوسری بہن نے فرمایا کہ جہاز میں پاکی کیسے حاصل کریں، تو غالباً واش روم وغیرہ کہہ رہے ہیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بوتل وغیرہ اپنے پاس رکھی جائے، اس کو بیگ وغیرہ میں رکھ لیں، اس کو یوز کریں، یا چھوٹی بوتل لے جائیں اور وہاں سے پانی بھر کے اس کو یوز کر لیں۔ اور فرض کر لیں کہ اگر آپ ٹیشو بھی یوز کرتے ہیں، اچھی طریقے سے جسم کو کلین کر لیتے ہیں تو یہ بھی کافی ہے، کیونکہ آج کل کے جو ٹیشو ہیں، جو ٹیشو پیپر ہم یوز کرتے ہیں ٹوائلٹس وغیرہ کے اندر، جیسے سفر کے دوران لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا باہر کے ملکوں میں یوز کرتے ہیں، وہ پہلے زمانے کے مٹی کے ڈھیلے کے ہی قائم مقام ہیں، تو پہلے بھی تو استعمال ہوتے رہے، مٹی کے ڈھیلے کی اجازت ہے، تو اس طرح پھر ٹیشو بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اچھی طریقے سے اطمینان کے لیے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو کافی رہے گا۔ باقی یہ کہ اگر فرض کر لیں کہ بچے وغیرہ نے کوئی پیشاب کر دیا، دیگر چیزیں، تو پھر آپ چلی جائیں ٹوائلٹ میں اور وہاں پر اپنا اگر قمیض پر ہے، شلوار پہ، تو اتار کے وہ بیسن کے اندر آپ دھو سکتے ہیں، اس کو ہوتی ہے جگہ وہاں پر ایسی، تو کہ وہ پانی ذرا رکتا تو ہے لیکن آپ تھوڑا سا ہمت کر کے کریں گی تو وہ اتنی دیر تک اس کو دھوئیں کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا، یہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے تو پھر آپ اس کو بالکل وہ پاک ہو جائے گا۔ کچھ اور آفر کویسچن ہے، کسی نے کہا کہ بچوں کے لیے تصویر والے برتن استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر تو اس میں بہت ہی معمولی سی تصویریں ہیں، ایسی کہ اگر آپ اس برتن کو زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو چہرے کا نقش واضح نہ آئے تو وہ تو گنجائش نکلے گی، لیکن اگر بڑی واضح طور پر تصویریں ہیں تو پھر ایسی تصویر برتن کے اندر استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ عام کسی برتن میں دیں تو وہ نہ کھائے، لیکن جب آپ اس تصویر والے میں دیتے ہیں تو شوق اور ذوق کے ساتھ وہ کھا لیتا ہے۔ اور عمومی طور پہ بچوں کی یہ کیفیت اس وقت بنتی ہے جب وہ کسی رشتہ دار کے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں بچوں کے ایسے برتن، یا کوئی اسکول وغیرہ کے اندر دیکھ لیتے ہیں تو ان کو طبیعت اسی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور وہ چیز نہ ہو تو وہ رغبت نہیں پاتا ہے، تو یہ ایک پھر علاج کے زمرے میں گویا کہ آ جاتا ہے، ایک حکمت اختیار کرنے کے زمرے میں آتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بچہ ویسے بھی آرام سے کھا لیتا ہے، تو کیا ضرورت ہے پھر تصویر والے برتن استعمال کرنے کی؟ پھر اس میں احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کھانے کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے اچانک زمین پہ گر جائے اور ہم اس کو نہ اٹھائیں تو کیا ہم گناہگار ہوں گے؟ جی بالکل گناہگار ہوں گے، نعمت کی ناشکری یہ گناہ ہے اور یہ ناشکری کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ اس پہ کوئی پاؤں بھی رکھ دے گا، بے ادبی ہوگی، اس کو اٹھائیں اور خود نہ کھائیں، چلیں ٹھیک ہے، اگر رغبت نہیں ہے تو کسی جانور کو ڈال دیں، ٹھیک ہے نا، کسی پرندے وغیرہ ڈال دیں، یا کوئی کتا ہو، بلی ہو، اس کو ڈال دیں تاکہ وہ چیز نعمت ضائع نہ ہو، لیکن ایسی چھوڑ دینا یہ رزق کی بے حرمتی ہے اور اس میں انسان کے گناہگار ہونے کے امکانات بالکل ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو ان معنی میں اپنا خدا کہے کہ اس کا حکم مانا جاتا ہے،
تو ایسا کہنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یوں کوئی کسی نے کہا جیسے اللہ کا حکم مانا جاتا ہے اور اس کا بھی سب کہنا مانتے ہیں تو بھئی یہ بھی خدا ہے، تو یہ کہنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ کلمہ کفر ہوگا، اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہے، کیونکہ حقیقتاً یہ شرک کا مرتکب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان معانی کی وجہ سے یا اس طرح کے مفہوم کی وجہ سے اس کو معاذ اللہ خدا کہنا اور اپنے آپ کو بدگمانی کے لیے پیش کرنا کہ گویا کہ جیسے اللہ کا حکم مانا جاتا ہے اس کا مانا جاتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر یعنی برابر ہو جائے گا؟ اللہ کا حکم ایک الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کسی بھی چیز میں شریک نہیں ہو سکتا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، تو اس لیے پھر یہ کہنا اس میں شرک ایک تصور سا تو آتا ہے بہرحال، تو اس لیے احتیاطاً تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے، تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں گے آپ تھوڑا سا؟ جی آواز آ رہی قاری صاحب؟ جی بولیے بولیے، اب آ رہی ہے۔ مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ یہ عورتوں کے جو بال ہوتے ہیں یہ وہ پھیری والے پھیر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بال دے دے بال دے دے، یہ جائز ہے دینا یا نہیں ہے جائز؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک عالم ٹی وی پہ کتاب کر رہا ہوتا ہے اور ایک کیا ہو گیا؟ شاید ڈراپ ہو گئی ہے۔ بھائی کا کویسچن لیتے ہیں۔ دیکھیں انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ جتنے بھی اعضاء ہیں وہ صرف اور صرف ہمیں استعمال کے لیے دیے گئے ہیں، اور جب ہم کسی چیز سیل پرچیز کرتے ہیں تو ہم صرف اسی چیز کو بیچ سکتے ہیں جس کے ہم مالک ہیں۔ اگر ہم مالک نہیں ہیں تو ہم نہیں بیچ سکتے۔ لہذا اگر آپ کسی اور کا مال بیچتے ہیں تو اس کی جوازی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ وکیل ہوں اس نے آپ کو وکیل بنایا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو بیع فضولی کہتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں اور آپ نے جا کر بیع کر دی، تو ایسا شخص جو مالک کی اجازت کی بغیر چیز کو بیچ دے اس کو فضولی کہا جاتا ہے۔ یہ بیع وقتی طور پہ نافذ ہو جاتی ہے اس صورت میں جب کہ اصل مالک سے اجازت لینے کا امکان ہو، یعنی وہ کانٹیکٹ میں ہے تو یہ موقوف ہو جائے گی، اور پھر وہ فضولی اس سے کہے گا کہ جی میں نے آپ کی چیز بیچ دی، اگر اجازت دے گا تو ٹھیک ورنہ نہیں۔ لہٰذا اس کے علاوہ کوئی صورت میں جب آپ چیز کے مالک ہی نہیں ہیں تو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے۔ اس سے جواب حاصل ہو گیا کہ عورتیں اپنے بالوں کی مالک نہیں ہیں تو لہٰذا اس کو سیل نہیں کر سکتی، اگر کریں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ اس کا خریدنا بھی گناہ ہے اور بیچنا بھی گناہ ہے، اور یہ ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں۔ یہ اصل میں زیادہ تر چیزیں جاتی ہیں چائنا، اور وہاں سے انسانی بالوں کی وگ تیار ہوتی ہیں اور پورے ورلڈ میں وہ اس کو بھیجتے ہیں، اور انسانی بالوں کی وگ استعمال کرنا یہ حرام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بالوں کو کسی دوسرے کے انسانی بالوں کو اپنے سر میں لگانا یہ ناجائز قرار دیا ہے اور منع فرمایا، تو لہٰذا اس کی سیل پرچیز بھی بالکل جائز نہیں اور ان بالوں کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔
دیکھیں اگر شوہر جیسے بہن نے فرمایا اگر واقعی وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ ناراض نہ ہوں، یہ مفتیان کرام کا طریق رہتا ہے، کیونکہ جب کوئی اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے تو عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ ایک فریق اپنی کوئی غلطی بیان نہیں کرتا، ٹوٹل 100% سامنے والے کو غلط قرار دیتا ہے۔ وہ شاید ہمدردی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، یا پھر اپنی مرضی کے مطابق مسئلہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اور یا پھر وہ غیر ضروری سمجھتے ہیں، واقعی ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت ساری سچویشن ہوتی ہیں، اس لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہماری بہن نے جو کہا اگر یہ بالکل بعینی صحیح ہے کہ شوہر بغیر کسی وجہ کے ٹارچر کرتا ہے، اس کی ماں بھی ساتھ دیتی ہے، ظلم کرتا ہے، بچوں کو بھی نان نفقہ وغیرہ نہیں دیتے، زندگی انتہائی تنگ اور اذیت ناک کر دی ہے، اور عورت کے لیے صبر کرنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے، وہ ڈپریسڈ رہتی ہے، شوگر کا اندیشہ ہے، ہائی بلڈ پریشر کا اندیشہ ہے، بی پی وغیرہ ہونے کا، تو ایسی صورت میں اولاً تو بڑوں کو بٹھا کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اسٹیپ وائز کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اگر شوہر کسی عالم دین سے متاثر ہیں اور آپ کی رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے تو ان کو یہ مسئلہ بتا کے ان کے ذریعے ایک طرح کا پریشر ڈلوایا جائے، وہ اصلاح کریں، سمجھائیں تو وہ بات مان لیں گے۔ لیکن اگر ایسے تمام ظاہری ذرائع مفقود ہیں تو بالکل عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ صحیح ویلڈ ریزنز ہیں، صحیح شرعی آزار ہیں جس کی بنا پر ایک عورت اپنے آپ کو مسلسل تکلیف سے نکالنے کے لیے مطالبہ طلاق کر سکتی ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ اگر معمولی وجوہات ہوتی ہیں، اسی لیے میں نے اتنی کنڈیشنز آپ کو بتائیں، معمولی وجوہات جو طلاق کے مطالبے کے لیے باقاعدہ شرعی طور پہ اجازت شدہ نہیں ہوتی صورتحال یا اجازت نہیں ہوتی، اس میں اگر عورت بغیر کسی وجہ کے مطالبہ طلاق کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ تو اس سے میری وہ بہنیں درس حاصل کریں جو کسی عالم دین یا مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم نہیں کرتیں، از خود اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو بہت بڑا تصور کر کے اور وہ بات بات پر مطالبہ طلاق کرتی ہیں۔ یاد رکھیں آخرت میں آپ کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہرحال بہن نے جتنی باتیں بیان کی، اگر واقعی یہ صورتحال ہے، کیونکہ قلیل وقت میں اتنا ہی بیان ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، تو آپ کے لیے مطالبہ طلاق بالکل جائز ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ اگر چہرے پر کوئی بلڈ وغیرہ لگ جائے، اب اگر ہم اس کو دھوتے ہیں تو بعض اوقات پانی کپڑوں وغیرہ پہ گر جاتا ہے، ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں آپ بیسن کے اوپر چہرہ تھوڑا آگے کریں اور زیادہ نیچے کر لیں تاکہ پانی اگر گرے تو چھینٹے اوپر نہ آئیں، اور بالکل آہستگی سے یا کسی اور سے پانی آہستہ سے ڈلوائیں، چہرے کو نیچے کر کے اور دھو لیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ ٹیشو سے اچھی طریقے سے اس کو صاف کر لیں تو بالکل تھوڑا قلیل مقدار رہ جائے گی، اور پھر چہرہ نیچے کر کے آپ اس پہ پانی بہائیں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ اگر تھوڑے محدود جگہ میں ہے تو ایک گیلا ٹیشو لے کر اس کو پہلے تو خشک کر لیں، پھر گیلا ٹیشو لے کر اس کو صاف کریں، پھر 5-6 اس طرح ٹیشو یوز کریں، اور آپ کو یقین ہو جائے کہ مسلسل صاف کرنے کی وجہ سے وہ خون کا ہر ذرہ ٹیشو کے ساتھ نکل گیا ہے، تب بھی پاکی ہو سکتی ہے۔ لیکن زیادہ بیسٹ یہ ہے کیونکہ چہرے میں بعض اوقات مسام ہوتے ہیں اور بلڈ اندر چلا جاتا ہے، اور آپ جب اس کو ٹیشو سے صاف کریں گے تو صاف نہیں ہوگا بلکہ وہ پریشر سے اور دب کے مسام کے اندر چلا جائے گا، اور ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑا سا نیچے ہو کر دھو لیں، یہ پاسبل ہے۔ کھڑے ہو کر سیدھا یوں ڈالیں گے تو پھر تو پانی اوپر آئے گا، تھوڑا سا جھک کر چہرہ نیچے کر کے بیسن کے اوپر دھوئیں، انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ کل یہ بہن نے مسئلہ معلوم کیا تھا کہ بچی اگر وین میں جا رہی ہیں اور ویٹنگ ہو گئی اور اس نے منہ نہیں پاک کیا اور ویسی بوتل کو منہ لگا دیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بالکل اگر منہ میں وہ مطلب اثرات تو ہوتے ہیں، وہ اگر بوتل کے منہ پہ لگے اور پھر وہ پانی، ایک تو ہوتا ہے پریشر سے پانی یوں آیا اوپر کو اور ہٹا لیا، لیکن اگر وہ لگ کر واپس سے لگے تھوڑا بہت تو پھر بوتل تو اوپر کا حصہ تو ناپاک ہوا، اندر کا پانی بھی ناپاک ہوگا۔ تو اس کے لیے پھر بچی کو چاہیے، بچی کو مسئلہ سمجھائیں کہ اسکول میں جا کر کہیں پر واش بیسن ہے یا کوئی نلکا وغیرہ لگا ہوا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ پہلے اس کا منہ دھوئیں، بوتل کا پانی پھینکیں اور اندر بھی اچھی طریقے سے پورا پانی بھر کر ابلنے لگ جائے، یعنی باہر نکلنے لگ جائے تو بوتل بھی پاک ہے اور اوپر کا حصہ بھی پاک ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر پانی اور دوسرا ہے اچھا منرل وغیرہ وہ ڈال لیں، یا اگر بچی ویسی پانی پیتی ہے نلکے کا تو پھر وہ نیا پانی بھر لیں، تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ باقی لنچ باکس میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اگر وومیٹنگ گر گئی ہے کپڑوں کے اوپر لنچ باکس پہ تو وہ ناپاک ہوں گے، ورنہ کیوں ناپاک ہوں گے؟ وہ اگر کھانا کھا رہی ہے تو یہ تو نہیں کہ منہ یوں رکھ کے اس کے اندر منہ لگا کے کھاتی ہے، وہ لقمے اٹھا کے کھائے گی،
اور وہ بوتل سے پہلے وہ منہ دھو چکی ہے، تو اس لیے پھر باقی چیزوں کے ناپاکی کا تو کوئی اندیشہ نہیں ہے، بوتل کے لیے آپ کو حکم بتا دیا۔ اور یہ بتایا تھا آپ کو کہ اگر وہ اس کو سمجھا دیں کبھی ایسا خدا نخواستہ ہو تو اوپر سے تھوڑا سا منہ سے ہٹا کر ڈالیں اور کلی کریں 2-3 دفعہ، منہ بھی پاک ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ بوتل کو منہ لگا کر پی لیں۔ یہ بھائی نے پھر کویسچن کیا تھا کہ کیا مکڑی کو مارنا منع ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے غار ثور پر جالا بنا کر کفار کا راستہ بند کیا تھا، اس لیے اس کو مارنا منع ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، نہ مارنے کی یہ وجہ نہیں ہے، ہاں یہ وجہ اس کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی ہو سکتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کبوتروں کو مسجد میں جگہ دیتے تھے، جس کی ایک ریزن یہ بھی لکھی ہے کہ کبوتری نے انڈے دے دیے تھے غار ثور کے باہر، تو کفار نے کہا کہ یہاں کبوتری بیٹھی ہوئے انڈے دے کر تو اگر جاتے تو لازم بات ہے انڈے ہلتے یا دیگر معاملات ہوتے، تو اس وجہ سے اس لیے کبوتر کی تعظیم کرنی چاہیے، معصوم سا جانور ہے، پیار محبت رکھیں اس کو، اچھی چیز ہے۔ اسی وجہ سے اگر مکڑی کی تعظیم کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے مارنا منع ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلا وجہ کسی بھی جاندار کو مارنا منع ہوتا ہے، ایک چونٹی کو مارنا بھی منع ہے، لیکن اگر وہ آپ کے لیے موذی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ بعض مکڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو زہریلی ہوتی ہیں اور ان سے نقصان ہوتا ہے یا پھر خوف ہوتا ہے، کیونکہ مکڑی ایک ایسی چیز ہے کہ چڑھ جائے جسم پہ تو کراہت سی ہوتی ہے، اور اگر کپڑوں کے اندر گھس جائے تو بس بڑے مسئلے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی بہت کثیر ہو گئی ہیں، کیونکہ بہت سارے بچے دے دیتی ہیں اور پھر بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، ایسی صورت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مارے بغیر کسی جھاڑو وغیرہ کو رکھیں، یہ اس پہ چڑھ جاتی ہے، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، گلی کے اندر پھینک دیں، کسی کیاری وغیرہ کے اندر ڈال دیں، تو یہ وہیں پر اپنا کوئی گھر وغیرہ بنا لے گی، کم از کم گھر سے باہر نکل جائے گی۔ تو لیکن اگر فرض کر لیں آپ پر گر گئی ہے یا خطرناک ہو گئی ہے یا زہریلی ہے تو پھر اس کو مار بھی سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے تمام صورتوں پہ اچھی طرح غور کیا جائے۔ ایک بہن نے فرمایا تھا کہ میرے شوہر لاہور سے سرگودا کاروبار کی غرض سے جاتے ہیں، اور کبھی 15 دن وہاں ٹھہرتے ہیں، کبھی اس سے زیادہ بھی ٹھہر جاتے ہیں، اور ان کی واپسی کوئی کنفرم نہیں ہوتی کہ کب ہوگی، تو وہ پوری نماز پڑھیں گے یا قصر نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیں، اگر آپ کے شوہر سرگودا گئے اور جانے کے بعد پختہ ارادہ ہے کہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہروں گا، تو وہ مقیم ہو جائیں گے اور ان کو پوری نماز پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ صورتحال۔ دوسری یہ ہے اس کے جسٹ اپوزٹ، جیسے آپ نے جو لکھا سے اشارہ ملتا ہے کہ ان کا ارادہ ہے، اگر جیسے پیمنٹ لینے گئے ہیں یا مال دینے گئے ہیں، ارادہ ہے کہ اگر 3 دن میں فارغ ہو گئے تو نکل جاؤں گا، لیکن نہیں ہوا، کرتے کرتے پیمنٹ میں ڈیلے ہوتے 15 دن 20 دن ہو گئے، تو ایسی صورت میں یہ قصر پڑیں گے، کیونکہ ان کا مستقل 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ تذبذب کے عالم میں ہے کہ اگر آج پیمنٹ مل جائے تو میں آج نکل جاؤں، ورنہ 15 دن تک بھی ٹھہر سکتا ہوں، ایسی صورت میں قصر نماز ہوگی۔ لیکن دونوں صورتوں میں چاہے یہ 15 دن اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کریں یا یہ تذبذب والی صورتحال ہو، اگر یہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پوری پڑھنی ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ جب مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو پوری نماز پڑھتا ہے، تو لہٰذا ہم یہ جو صورتحال بتا رہے ہیں یہ تب ہے کہ جب وہ منفرد طور پر اپنے ہوٹل میں یا کسی گھر کے اندر نماز ادا کر رہے ہوں، تو پھر وہ تفصیل ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ پنجاب سے غالباً مسئلہ تھا کہ وہ کام والی کہتے ہیں، ہمارے یہاں ماسی کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ماسی جو ہوتی ہیں یہ بائکیا یا اوبر بائک پر کام کے لیے آ سکتی ہیں کہ نہیں؟ جو ان کی ماسی ہے وہ کہتے ہیں ان کے شوہر جو ہیں صبح 10 بجے ڈیوٹی پر جاتے ہیں اور 10 بجے اس لڑکی کو، عورت کو نکلنا ہوتا ہے، یعنی شوہر چھوڑ نہیں سکتا، اس کی اپنی مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں بائکیا پر یا اوبر بائک وغیرہ پر ایک مرد کے پیچھے بیٹھ کر آ سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اولاً تو اس کا حکم یہی ہوگا کہ نہ آئیں، کیونکہ مطلب مرد کے ساتھ اتنا کلوز بیٹھنا، اور لازم بات ہے کہ جسم ٹچ ہوگا اور دیگر مسائل ہوں گے، اس لیے کوئی اور چیز استعمال کریں۔ لیکن اب اس میں کچھ تفصیل ہوتی ہے کہ یہ جو جاب ہے اس عورت کے لیے جو کر رہی ہیں ماسی، وہ جاب کیا شرعی حیثیت رکھتی ہے؟ کیا وہ ضرورت کے درجے میں ہے، حاجت ہے، منفعت ہے یا زینت ہے؟ ضرورت کا مطلب یہ ہے اگر یہ جاب نہ کریں تو ہلاکت ہی ہو جائے گی، یہ ہلاک ہو جائیں گی، گھر میں کوئی ہلاک ہوگا، مکان ختم ہو جائے گا، دیگر چیزیں۔ جب ہلاکت کا معاملات ہوتے ہیں، جان، مال، عقل، نسب وغیرہ، دین، ان کی ہلاکت کا خوف ہوتا ہے، تو یہ ضرورت والی حالت کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں تو حکم کچھ اور ہوتا ہے، یعنی اس میں ناجائز چیز کر سکتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ جواب کمپلیٹ کروں گا ایک مختصر سے بریک کے بعد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم یہ جواب دے رہے تھے کہ ماسی کے بارے میں کویسچن کیا تھا کہ اس کا شوہر چونکہ اسی ٹائم پر ڈیوٹی پہ جاتا ہے 10 بجے، تو ان کو بھی یہاں پر آنا ہوتا ہے، تو کیا وہ بائکیا پر یا اوبر بائک کے اوپر کسی مرد کے پیچھے بیٹھ کر سفر کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ حالتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں: ضرورت ہے، حاجت ہے، منفعت ہے اور زینت ہے. ضرورت کی حالت وہ ہوتی ہے کہ اگر یہ عورت جاب نہیں کرے گی تو ہلاکت ہو جائے گی. ہلاکت کس چیز کی؟ دین، جان، عقل، نسب یا مال میں سے کوئی ہلاک ہو جائے گا. مثال کے طور پہ بظاہر تو یہاں نظر نہیں آتی ایسی صورت، شوہر بھی جاب کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی جاب اتنی اچھی نہیں ہے، اگر ماسی بھی نہ کمائے تو پھر گھر کا نہ کرایہ پورا ہو سکتا ہے، نہ بجلی کے بل، مالک مکان بھی باہر نکال دے گا. تو مطلقاً ایک مکان انسان کی ضرورت میں آتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے کرائے کا، کیونکہ اگر مکان ہی نہیں ہوگا تو فٹ پاتھ پہ پہنچ جائیں گے، اور فٹ پاتھ پہ پہنچیں گے نہ عزت محفوظ نہ مال محفوظ، یعنی جان بھی جا سکتی ہے، عزت جا سکتی ہے، مال ہلاک ہو سکتا ہے. تو ضرورت کی صورت ہو گئی. ایسی صورت میں عورت بالکل جاب کر سکتی ہے. اب اس میں جب ایک فرض کر لیں ضرورت کی حالت ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ متبادل کوئی اور چیز ہے جس میں سے چنگچی کے اندر پیچھے بیٹھ کر عورتوں کے ساتھ وہ سفر کر سکتی ہیں دیگر، تو ان کو استعمال کریں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے 2-2 3-3 چنگچی بدلنی پڑتی ہیں اور اوبر والا بائک والا فوراً لے جاتا ہے اور پیسے بھی کم لگتے ہیں، تو یہ بھی ایک حاجت اور ضرورت کے اس میں آتا ہے. اگر فرق فرض کر لیں ایسی صورت حال ہو تو ضرورت کے تحت اس کی اجازت ہوگی، لیکن اس طرح کی یہ بہت فاصلہ کر کے بیٹھیں اور بیچ میں کوئی بیگ وغیرہ رکھ لیں تاکہ جسم ٹچ ہونے کا بالکل کوئی امکان نہ ہو، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. دوسرا حاجت کا درجہ ہوتا ہے کہ ہلاکت تو نہیں ہوتی، لیکن ان جو جان، مال، دین، عقل، نسب وغیرہ ان میں سے ان کی حفاظت دشوار ہو جاتی ہے، بہت شدید قسم کا حرج میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ شوہر کی سیلری سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ماسی کام نہ کرے تو نہ بچوں کی تعلیم پوری ہو رہی ہے، بجلی کے بل وغیرہ بھرنے میں مشکل ہو جاتا ہے، مکان کے کرایہ بڑی آزمائش آ جاتی ہے. ایسی صورتحال تو یہ حاجت کی صورت بنتی ہے. اس میں بھی متبادل آپ دیکھیں کوئی صورت ہے تو بہتر ہے، اور یہ جاب کر سکتی ہیں حاجت کی حالت میں. اور پھر اگر ایسا نہیں ہے تو وہی جو ضرورت کا صورت حال ہے کہ درمیان میں کوئی چیز رکھ کر کریں. ایک ہوتا ہے منفعت. منفعت کے لیے عورت جاب کے لیے باہر نہیں نکل سکتی. منفعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہ کرے، اس کے بغیر بھی آرام سے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن سوچا کر لوں تو اچھا ہے اور آ جائے گا، تھوڑا سا سیو کر کے رکھ لیں گے، یہ منفعت کی صورت ہوتی ہے. اور اس صورت میں عورت جاب نہیں کر سکتی. تو جب جاب کرنا منع ہے تو باہر نکلنا منع، تو دیگر چیزیں بھی منع ہوں گی. اور ایک زینت ہوتی ہے کہ پیسہ بھی بہت سارا جمع ہے، لیکن اس کے ویسے ہی بس چلو یار فلاں پردے لے لیں گے، صوفہ صحیح کر لیں گے، کلر کروا لیں گے، اور کچھ ضرورت نہیں ہے، یہ تو بالکل زینت کے درجے میں آتی ہے. اس میں بھی عورت کا باہر نکلنا منع ہوتا ہے، تو پھر یہ سب چیزیں بھی بدرجہ اولیٰ منع ہوں گی. تو اگر وہ ماسی کی ضرورت یا حاجت کی حالت ہے تو گنجائش نکلے گی. اس میں بھی متبادل کو پہلے دیکھیں، اگر نہیں ہے، مجبوری کی صورت ہے تو فاصلہ کر کے وہ بیٹھ جائیں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. میں چونکہ عوامی آدمی ہوں، میں لوگوں کی ضرورتوں کو بہت نزدیک سے دیکھتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ جو مفتی اپنے زمانے کے لوگوں کے عرف سے ناواقف ہو وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے. اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مفتی اپنے زمانے کے لوگوں کی عادات و اطوار، ان کی مجبوریوں، ان کی ذہنی جو مطلب کنڈیشنز وغیرہ ہیں، جو ان کے رسوم و رواج ہیں، ان کو نہ جانتا ہو تو وہ فتویٰ دے گا تو یا تو گناہگار ہوگا یا ظلم کرے گا. تو بہت سارے مفتیان کرام بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ عوام میں شاید نہیں ہوتے، تو فوراً ناجائز کا فتویٰ دے دیتے ہیں. اس میں نہ فوراً ناجائز کا فتویٰ ہوتا ہے، نہ فوراً جواز کا ہوتا ہے. بہت سوچ سمجھ کر یہ سب صورتحال پہ توجہ کرنی ہوتی ہے. ایک بھائی نے کہا کہ میں ایک مرد ہیں، یہ کہتے ہیں میں گورنمنٹ لیکچرار ہوں اور میری تقرری جو ہے وہ وومن کالج کے اندر ہوئی ہے، یہ یونیورسٹی کے اندر، اور میرا مضمون بھی فزیکل ایجوکیشن کا ہے. اب کہتے ہیں میری مجبوری یہ ہے کہ اگر میں ادھر سے تبادلے کے لیے کہتا ہوں تو چونکہ گورنمنٹ جاب ہے تو مجھے بہت دور پھر کالج ہیں جہاں 1000 کلومیٹر یا 1500 کلومیٹر دور بھیج دیا جائے گا. اچھا، فاصلے کا مسئلہ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری مجبوری یہ ہے کہ میرے والدین بوڑھے ہیں اور سنگین بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں. اب اگر میں اتنا دور جاؤں گا تو سفر کے اندر ہی میری بہت سارے مسائل ہوں گے اور ان کی دیکھ بھال میں شدید ترین حرج ہوگا، اس لیے میں مجبور ہوں یہ جاب کرنے پر. اور پھر گورنمنٹ جاب چھوڑنا بھی میرے لیے بہت دشوار ہے کہ جاب ملتی نہیں ہے اور دیگر مسائل ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ اکثر لڑکیاں جو ہیں پردہ نہیں کرتی ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے، بد نظری کا میرا اندیشہ ہے. دوسرا، میرے مضمون کے مطابق اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لڑکیوں کی جو مجھے گراؤنڈ میں جا کر دیکھنی ہوتی ہیں،
تو نظر تو ڈالنی پڑے گی. تو کیا حکم شرع ہوگا آپ مجھے بتائیں. دیکھیں یہاں پر بھی وہ صورتحال ہے جو میں نے سابقہ مسئلے میں عرض کی کہ اگر یہ آپ کی جاب آپ کی ضرورت کے درجے میں ہے، اور مجھے بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کیونکہ آپ کے والدین کی دوا وغیرہ ان کی دیکھ بھال، پھر اپنا شاید خرچہ، اور پھر آپ کی فیملی بھی شاید ہو، تو دیگر چیزیں تو یہ ضرورت کے درجے میں ہے. ایسی صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ اسکول وغیرہ میں جہاں پر یہ فیمیل کا معاملہ نہ ہو آپ کو ملے لیکن تھوڑا کم، تو گورنمنٹ جاب کو نہ دیکھیں، اللہ رسول کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے گا، اور اپنی آخرت کی فکر کریں. لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، گورنمنٹ جاب جیسا آپ نے کہا کہ نہ کوئی دوسری صورتحال ہے، نہ آپ سبجیکٹ چینج کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی پرائیویٹ کالج یونیورسٹی کے اندر آپ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، اس کو چھوڑ کر چلیں قربانی دے لیں، ایسی صورتحال بھی نہیں ہے، تو پھر یہ بڑی مجبوری کی صورت ہے. ایسی صورت میں آپ یہ جاب جاری رکھیں، لیکن دوسری جانب بھی کوشش کرتے رہیں کہ یہاں سے نکلیں، اور حتی الامکان اپنی نگاہوں کو بچائیں، بچیوں کو ہاتھ لگانے سے اجتناب کریں، ایسی ایکٹیویٹی کرائیں کہ خود ہی وہ کریں، اور آپ اپنی نگاہ کو حتی الامکان بچائیں. جیسے آپ کسی کو مانیٹر مقرر کر دیں، دو چیزیں ان کو سکھا کے کہیں پریکٹس کرواؤ ذرا میں دیکھ رہا ہوں، اور تھوڑا نظر ادھر رکھیں، وہ پریکٹس کرواتی رہیں. اس طرح کر کے کام تھوڑا سا ڈیوائیڈ کر کے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں. باقی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے مطلقاً بالکل ہی جائز ہو جائے گا. باقی اللہ تبارک و تعالی سب کی مجبوریاں جانتا ہے، معاملہ اللہ پر موقوف ہوگا، اخروی معاملہ. وہ چاہے گا تو آپ کے اعذار قبول کر کے معاف فرما دے گا، اور چاہے گا تو اگر آپ کے اعذار ایسے نہیں ہیں، ہم اس میں صورتیں بنا رہے ہیں اور آپ کو واقعی اتنی مجبوری نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے. لیکن بہرحال ان مجبوریوں کی جو آپ نے ظاہری طور پہ بیان کی ہیں، اس کی گنجائش نکلتی ہے. دیکھیں کپڑے کا کاروبار کرنے والے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، دیندار لوگ ہیں، اور عورتوں کے کپڑے بیچتے ہیں، اور عورتیں آتی ہیں ان کو دیکھنا، ان کو کپڑے دینا. میک اپ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اس میں پورا عورتیں آتی ہیں، اور حتیٰ کہ عورتوں کے لباس جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مردی ہوتے ہیں، اور عورتوں سے ڈیل کرنی ہوتی ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں. تو یوں مطلقاً ہر چیز کو حرام یا ناجائز نہیں کہا جا سکتا. مجبوری کی صورت میں گنجائش نکلتی ہے، اور آپ کو اگر اپنی واقعی مجبوری محسوس ہوتی ہے ہماری اس تفصیل کی روشنی میں، تو آپ جاری رکھ سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں کہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیں. بد نگاہی، کسی لڑکی کے بارے میں غلط تصور لانا، غیر ضروری طور پر ٹچ کرنے کی کوشش کرنا، یاد رکھیں کہ پھر آپ کی مجبوریاں ایک طرف، آخرت کا عذاب آپ کے لیے تیار ہوگا. یہ دل میں خوف خدا ضرور رکھا جائے. ایک بھائی نے کہا کہ میں نے اٹلی کے بینک میں پیسہ رکھوایا ہے، یوروز ہیں ان کے کچھ. یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا قانون یہ ہے کہ اگر بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ہے اور میں مر جاتا ہوں تو اٹلی کے قوانین کے مطابق وہ وراثت تقسیم ہوگی. تو میں کیا کروں، پیسہ رکھواؤں یا نہ رکھواؤں؟ دیکھیں اگر گھر میں رکھنے میں کوئی چوری چکاری کا اندیشہ نہ ہو تو بہتر ہے گھر رکھیں، لیکن ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ اکاؤنٹ میں بالکل رکھوا سکتے ہیں. اب یہ کہ اگر وراثت گورنمنٹ کے رول کے مطابق تقسیم ہوگی اور وہ شریعت کے خلاف ہے، تو آپ اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لے کر جتنے بھی گھر والے ہیں ان کے لیے ایک فتویٰ لے لیں کہ مثلا آپ کی زوجہ ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، تو آپ اس پہ فتویٰ لے لیں کہ اگر میں مر جاتا ہوں، میری زوجہ ہے اور یہ بچے ہیں، ان کے درمیان میرا مال کیسے تقسیم ہوگا، اور ان کو بتا دیں کہ بھئی دیکھو شرعی لحاظ سے تقسیم یہ ہے. گھر والے کہیں ٹھیک ہے. اب اگر کورٹ یعنی گورنمنٹ کوئی تقسیم کرتی بھی ہے، گھر والے اس تقسیم کے مطابق لے لیں اور بعد میں اسی شرعی طریقے سے پھر دوبارہ ڈیوائیڈ کر لیں. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے اس طرح تقسیم، وہ لے کر اس پر صلح کر لیں. صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اپنا کچھ حصہ چھوڑ کر دوسرے کا حصے میں سے کچھ چیز لے لے، دوسرا اس کے حصے میں سے لے کر سب اس پر راضی ہو جائیں، تو اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے. جیسے 3 دکان ہیں اور یہ بچے ہیں 3-4، تو اب انہوں نے کہا کہ چلو بھی دکان تم لے لو، پلاٹ میں لے لیتا ہوں. بچی نے کہا چلو اپارٹمنٹ میں لے لیتی ہوں. اس طرح کر کے اگر وہ صلح کر لیتے ہیں، اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے. لیکن سب کو قیمتیں معلوم ہونی چاہیے اور کسی کو فورس نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یوں یہ سب سے بیسٹ ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگی. اور اگر فرض کر لیں کہ آپ نے اس طرح کوئی فتویٰ نہیں لیا اور گورنمنٹ پالیسی کے مطابق وہ مال تقسیم ہوا اور غیر شرعی طور پر ہوا، تو بالکل آپ کی گرفت ہوگی. کیونکہ بعض ایسا ہو سکتا ہے کہ جو حقدار نہیں ہے اس کو زیادہ مل جائے اور ایک کو بہت ہی کم مل جائے، یعنی اس کا حق ساقط ہو جائے، وہ دوسرا لے جائے، تو یہ غلط ہوگا. اس لیے اس کے پہلے تدارک کر لیا جائے. اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، ایک کویسچن جلدی سے میں لے لیتا ہوں. خود ہی آ جائے تو آ جائے اس کا نور کبھی، اب نہ جائے گا موسیٰ سر طور کبھی. اس شعر کا کیا حکم ہے؟ اس میں تعویل ہو سکتی ہے.
کیونکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام تو سر طور جائیں گے نہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بلائے گا نہیں، ہاں وہ اپنا خواب میں جلوہ دکھا سکتا ہے ہزارہ پردوں میں، تو یہ پاسبل ہے، اس کی تعویل ہو سکتی ہے، لہذا حکم کفر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید حسین الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، میں نے کل بھی دعا کی درخواست کی تھی، میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، جتنے نیک اعمال کیے ان کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کا ثواب ان کے عمل نہیں بلکہ اپنی رحمت کے مطابق عطا فرمائے، اور جتنے انہوں نے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت تک انہیں بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔